چیزیں روکنی چاہیے, گورنمنٹ کو روکنا چاہیے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. ندیم صاحب یہ جواب دیتے ہیں راج صاحب, آپ کو روکنی چاہیے چیزیں یار, ان کو کہیں پنجاب میں تو کم از کم روک دیں. دیکھیں یہ ندیم صاحب جو ہے میرے قابل احترام بھائی ہے, دوست ہے, مجھے ان کا بھی اور آپ کی پارٹی کا بھی بڑا احترام ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ زرداری صاحب کی ڈاکومنٹیشن نہیں, بات آپ کر رہے ہیں میر نواز شریف صاحب کی اور ان کی پارٹی کی, آپ مثال لے کے آ رہے ہیں. زرداری صاحب کی بھی ڈاکومنٹیشن نہیں, الزام ان پر بھی ہے نا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اب دنیا کا جو طریقہ کار ہے, جو اس وقت قانون دنیا میں رائج ہے, وہ تو یہ ہے کہ ایک عدالت کے سامنے وٹنس ہوتی ہے, کیس پرسو ہوتا ہے, جو اس کو کمٹ کرتا ہے ہی از پنشڈ. اگر آپ زبانی کلامی اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کوئی بھی الزامات آپ اچھاڑ کر دیں, تو میرے خیال ہے پرنسپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, میں وہ کوٹ کروں گا کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے رہیں. ایکسکیوز مائی لینگویج. لیکن میڈیا جو ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں, مطلب کوئی بھی پارٹی کے دوسرے کے لوگ ہیں, ہم جب ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں تو وی شوڈ تھنک 100 times کہ میں کسی انسان کا امیج جو خراب کر رہا ہوں, جب میں اس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہوں, اس کے اندر حقیقت کتنی ہے, حکومت کی بات ہے, مطلب پاکستان کی بات اس کے اندر جی اس کی حقیقت اس کی کتنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے, زبانی باتیں ہیں ساری, تو اس سے ہم اپنے مسائل پہ قابو نہیں پا سکیں گے. زبانی باتیں یار آپ کے پاس. سر ایک منٹ, میں کوئی زیادہ بڑی, انہوں نے بھی ایک حدیث پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کچھ ڈاکومنٹس تھے جو چوری ہوتے ہوئے وہ پاکستان کونسلیٹ سے, مینس وہ زرداری صاحب کی تھے, ان کی سوئس کیسز کے بارے میں. تو ان کے وکیل جو ہیں وہ بعد میں وہ ڈاکومنٹس بکے اور وہ لندن چلے گئے. وہ کافی ایشو بنا تھا یہ سوئس کیسز کے بارے میں. جی جی سر, لیکن سوئس کیسز ان کے تو نہیں ہے نا, وہ زرداری صاحب کے. سر ان کو آپ کیوں الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ زرداری صاحب کا ایشو جو ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہے یا دوسروں کے ساتھ ہے اس کا ایشو؟ سر زرداری صاحب کے ساتھ ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے, آپ لوگوں نے 90 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, کیوں نہیں نون لیگ جو ہے اس کو مینس ان کو کہہ رہی کہ یہ کہاں گئے ہیں اور کیسے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, جمہوریت جو چل رہی ہے جیسی بھی چل رہی ہے, ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, ان کا یہ کہنا ہے. ملک چلا جائے, ملک نہ رہے, جمہوریت رہے, یہ چاہتے ہیں. جی دیکھیں جی, اس پہ ندیم بھائی میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب مشرف 12 اکتوبر 1999 کو امپاور آئے, عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ان کو ویلکم کیا. میں نے عمران خان صاحب سے یہاں ہیئت ریجنسی میں سوال کیا کہ یا تو آپ اس وقت غلط تھے یا ابھی آپ غلط ہیں جب جنرل مشرف کی مخالفت کرتے ہیں, یا پھر آپ اس وقت صحیح تھے جب آپ جنرل مشرف کے حامی تھے. یہ انسان ہیں ہم سب, اور انسانوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی, جی میں بات مکمل کر لوں تو بات پوری کرنا ذرا پلیز. اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا لیں اور سب کے سر جو قلم کرنا شروع کر دیں. اس کا ایک پروسیس ہے, اب آپ کا ایک مینڈیٹ ہے, آپ اس کو یا تو مڈ ٹرم انتخابات کرائیں یا فل ٹرم انتخابات ہونے دیں. جس نے کرپشن کی ہوگی, اگر آپ کی پارٹی تحریک انصاف جو اچھی ہوگی یا دوسری کسی ہوگی, وہ پاور میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس سسٹم کو ڈیریل کرتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر آپ اپنا مذاق اڑاتے ہیں. کل جنرل مشرف تھا, اس کا بھائی کوئی اور آ جائے گا, اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے پھر یہ زیرو سے شروع ہوگی. تو we should have the continuation of the process, اور اس کنٹینیوشن جمہوریت چلانی چاہیے, جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نے اپنے 7 وزراء کی قربانی دی ہے. انہوں نے اپنے 7 وزراء واپس لیے پارلیمنٹ سے. انہوں نے جو ہے سیاہ پٹیوں سے جنرل مشرف کا جو ہے استقبال کیا. انہوں نے جنرل مشرف کے سامنے حلف جاوید ہاشمی صاحب نے اٹھانے سے ریفیوز کر دیا. تو یہ چیزیں بھی آپ ساتھ رکھیں, اور چودھری نثار صاحب اور باقی سارے لوگ ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کی پالیسیوں کے اوپر. ہر جوڈیشری کا ایشو ہے تو سب سے پہلے پی ایم ایل اے نے اس کو لیڈ کیا ہے, کسی اور پارٹی نے لیڈ نہیں کیا ہے. اور ورنہ جو ہماری عدالتیں جو آزاد نہیں ہوتی, تو ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ہی چلے, اور جہاں ان کی کرپشن ہے ہمیں وہاں پہ بھی کرپشن کرنی چاہیے. اگر ہم ٹالرنس نہیں ہوگی, برداشت نہیں کریں گے, تو 12 کو تالے آزمائش جنرل آ جائے گا, یا بیوروکریسی کا یا اسٹیبلشمنٹ کے اور لوگ ہو جائیں گے, اور پاکستان کا جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے یا اس کی اسٹیبلٹی ہے وہ اور زیادہ انسٹیبل ہو جائے گی. سر دیکھیں, آپ نے کافی لمبی بات کی. عمران خان جب 99 میں پرویز مشرف نے کو کیا تھا, تو اس وقت عمران خان نے یا ہماری پارٹی نے پرویز مشرف کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اس کے 7 پوائنٹ ایجنڈا جو اس نے دیا تھا اس کو سپورٹ کیا تھا.
اور اگر لیکن وہ تھا تو ڈکٹیٹر میں دیا، لیکن سر سپورٹ تو ڈائریکٹلی کیا نا پھر آپ نے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا، آپ تو مان رہے ہیں ڈکٹیٹر کے ایجنڈے کو آپ نے سپورٹ کیا. نواز شریف نے سپورٹ کیا ہوا ہے، ڈکٹیٹر کو نواز شریف نے سپورٹ کیا ہوا ہے، ضیاء الحق کو. آج تک وہ ان کے گیت گاتے پھرتے ہیں. اچھا یار اب ندیم صاحب ہم ذرا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. میں آپ سے یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ایک کوسچن، ابھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر تحریک انصاف کے اندر وہ چیز ہے، اگر وہ ووٹ لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر عوام میں ان کی مقبولیت ہے تو وہ ضرور ووٹ لے کر جائیں. جعلی ڈگریوں کا کیس سامنے آ رہا ہے، NA55 اور PP 168 جہاں پر ابھی الیکشن ہوئے ہیں، دونوں میں آپ لوگ ہار چکے ہیں اور دونوں میں نون لیگ اس وقت جیتی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ واپس بلائے اور اپنے نئے کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہ پھر بھی آپ کو انہوں نے شکست دی ہے. تو اگر باقی جو 47 اس وقت تک 47 کنفرمڈ لوگ جو ہو چکے ہیں جن کے پاس جعلی ڈگریاں 160 کی مشکوک ہیں آل ٹوگیدر، لیکن 47 جن کی کنفرمڈ ہو چکی ہیں، اگر وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ تحریک انصاف کہاں آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کو؟ انشاءاللہ الکریم ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے پاکستان میں، لیکن اس کے بیچ میں کچھ مسئلے ہیں. بائی الیکشنز جو ہیں یہ لوگ ابھی پاور میں ہیں، نون لیگ والے نون لیگ پاور میں ہے اور انہوں نے PP 160 میں انتہا کی دھاندلی کی ہے. فیک الیکشن کمیشن کے آفس وہاں سے پکڑے گئے ہیں. مور دین 28,000 بوگس ووٹ جو ہیں پکڑے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی پچھلے ہفتے کی رپورٹ ہے کہ 1,50 لاکھ سے زیادہ بوگس ووٹ رجسٹرڈ ہیں. 1997 کی ووٹنگ لسٹ یوز کی گئی ہے PP 160 کے الیکشن میں، اور ہم لوگوں کی جو زیادہ سپورٹ ہے دیٹ یوتھ مینس وہ زیادہ تر ینگ جنریشن ہے، اور جو مینس 97 کے بعد جس نے ID کارڈ لیا ہے وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا. سر آپ اس کو بولتے کیوں نہیں؟ آپ پیٹرن پہ یہ لوگ ووٹ ڈلوائیں گے تو پھر دس از اے بلنڈر. تو ندیم صاحب آپ بولیں نا، آپ کیوں نہیں بولتے؟ ابھی تو بڑے الیکشنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ ان کے خلاف پھر بولیں. آپ تو ابھی تو اور 44-45 لوگ ہیں جن کے خلاف آپ کو اپنا بندہ کھڑا کرنا پڑے گا. تو اگر تو 97 کی سر ہم لوگ کھڑا کر رہے ہیں، ہم لوگ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے مینس ہم لوگوں کو بڑا یقین دلایا ہے کہ وہ اگلے 6 مہینوں کے اندر نادرا کی جو پرووائڈ کی ہوئی ووٹنگ لسٹ ہیں ان کو وہ فردر الیکشنز میں یوز کریں گے. ابھی کی جو ووٹنگ لسٹ ہیں یہ کبھی 97 کی یوز ہوتی ہے، کبھی 1947 کی یوز ہو جاتی ہے. مینس جہاں جس کا مینس وہ دل کرتا ہے وہاں پہ وہ اپنی یوز کرتا ہے. تو مینس یہ فیئرلی نہیں چلتے، جہاں پہ مینس وچ ایور ون دے لیڈ دے جسٹ گیٹ دیٹ. اچھا جی چلیں اب ہمارے ساتھ رہے صاحب راج صاحب. جی اب ذرا پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا. اگر آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، فرض کریں جی آپ نیکسٹ حکومت جو وہ آپ کی حکومت ہے، آپ لوگ آ جاتے ہیں، مسلم لیگ نواز گروپ ڈو دے ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ریزالو دا پرابلم آف پاکستان؟ جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس وقت، کیا مسلم لیگ نواز کے پاس وہ قیادت، وہ لوگ وہ موجود ہیں جعلی ڈگریوں کے علاوہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جو آ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ فیئرلی اینالائز کریں تو پاکستان مسلم لیگ کے پاس جو ٹیم موجود ہے، میں نام گروانا شروع کر دوں تو بہت سارے نام ہیں، اور عام لیول پہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد کے جو مسلم لیگ کے ورکرز ہیں، دے آر دا بیسٹ ٹیلنٹ، دے آر پیٹریاٹک پیپل. ان کی ڈگریاں تو جعلی ہیں، مگر میں ان کی جو جعلی والوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو ان کو کہتا ہوں جعلی ڈگری والے جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ سارا الزام دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا بھی تو قصور ہے، میرا اور آپ کا بھی تو قصور ہے، الیکشن کمیشن کا بھی تو اس میں قصور ہے. جو لوگ انہوں نے جنہوں ووٹ دیا ہے ان کا بھی. اب آپ ساری چیز جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جی بالکل ذمہ داری ہے، کینڈیڈیٹ آپ کھڑا کریں وہ مسلم لیگ نواز کو ریپریزنٹ کر آپ کا. لیکن میں اس پہ یہ گزارش کروں گا کہ جب وہ ایگزائل تھے ان کو تو اپنی سیکورٹی نہیں تھی کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ ٹھہرنے کا موقع ملے گا.